الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک سمجھدار انسان کو جتنا فائدہ ناکامیوں سے ہوتا ہے اتنا کامیابیوں سے نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ انسان سمجھدار. یہی صورتحال قوموں کی بھی ہوتی ہے. قوموں کو اپنی کشمکش اور جدوجہد کے راستے میں جتنا فائدہ شکست سے ہوتا ہے، تمناؤں کے پورا نہ ہونے سے ہوتا ہے، اور کوششوں کے کامیاب نہ ہونے سے ہوتا ہے، اتنا فائدہ ان قوموں کو تمناؤں کے پورا ہونے سے نہیں ہوتا. ان کی کوششوں کے کامیاب ہو جانے سے بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بس شرط یہی ہے کہ قوم میں سمجھداری ہو، پوری قومی اعتبار سے سمجھدار. اور قوموں کی سمجھداری کا دار و مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے. قوموں کی قیادت سمجھدار ہو اور قوم اپنی قیادت کی بات پر پورا بھروسہ کرتی ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان جس کو ناکامی ملی، کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا، اس کی کوئی خواہش یا تمنا پوری نہیں ہوئی، تو وہ اگر سمجھدار ہے تو وہ ناکامی سے مایوس نہیں ہوتا. وہ اس ناکامی کا تجزیہ شروع کرتا ہے، انالائسس شروع کرتا ہے، ایک کریٹیکل انالائسس شروع کرتا ہے، ایک تنقیدی تجزیہ کرتا ہے. وہ تلاش کرتا ہے کہ کیا مجھ سے غلطیاں ہوئی، کیا کمیاں رہ گئیں، میری کوشش میں کیا کمیاں رہ گئیں، اور کیا غلطیاں ہوں مجھ سے. تو وہ انسان بشرطے کے سمجھدار ہو، میں اس کو بار بار دہراتا رہوں گا، وہ ان غلطیوں سے سبق سیکھ کر اور ان کمیوں کو دور کر کے بغیر ایک منٹ ضائع کیے ہوئے، بغیر ذرا سی مایوسی کے وہ کوشش پھر سے شروع کر دیتے. اور اسی لیے کہا گیا کہ المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ایک صاحب ایمان شخص وہ
ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا. یعنی ایک غلطی ہو سکتی ہے، ایک بار غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کسی سمجھدار آدمی سے وہ غلطی دوبارہ نہیں ہو سکتی. اگر وہ غلطی دوبارہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھدار انسان نہیں، اگر وہ غلطی دوبارہ ہوتی ہے. یہ مومن کا لفظ جو اللہ کے رسول نے بولا نا، کوئی شخص صاحب ایمان ہو اور وہ سمجھدار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ہر شخص کو ایک درجے کی سمجھ نہیں ملتی. لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی اور زیادہ سمجھدار لوگوں کی بات کو مانتا ہے. وہ منمانی نہیں کرتا، وہ ہرگز منمانی نہیں کرتا. ضد نہیں کرتا. اور اس لیے چونکہ وہ اپنے سے بڑوں کی اور سمجھداروں کی باتوں کو مانتا ہوا چلتا ہے، اس لیے وہ بھی سمجھداری ہی کا کام کرتا ہے. اس لیے اس سے بھی ایک ہی غلطی 2 بار دہرانا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے ہماری اپنی نجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں جب بھی کبھی ناکامیاں آئیں، کچھ صدمے پہنچیں، تو وہ ہرگز مایوس ان کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً یہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ کیا کمی مجھ سے رہ گئی. یہ ایک کامیاب انسان کی تربیت کا لازمی حصہ ہے کہ اس کی زندگی میں ناکامی بھی آئے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان بہت مشقت سے زیرو سے شروع کر کے اور آگے بڑھتا ہے اور اپنے بڑھاپے تک وہ اچھا خاصا خوشحال، کھاتا پیتا اور ایک دولت مند آدمی بن جاتا ہے. اس کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ شروع ہی سے ناز و نعم میں پلی ہوتی ہیں. ان اولادوں نے وہ محنت نہیں کی ہوتی، وہ اسٹرگل نہیں کیا ہوتا، وہ تکلیفیں نہیں جھیلی ہوتی، وہ مشقتیں برداشت نہیں کی ہوتی، وہ ناکامیاں نہیں جھیلی ہوتی. وہ شروع سے سونے چاندی کے سکوں کے درمیان پلتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی اولادیں، مالداروں کی اولادیں، اپنے باپ دادا کی دولت کو سنبھال کر نہیں رکھ پاتی. اکثر دیکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناکامیوں سے نہیں گزرے، انہوں نے بڑے قیمتی سبق نہیں سیکھے. یہ زندگی کیا اصول ہیں. سب سے شاندار تربیت صحابہ کرام کی ہوئی. کوئی شخص تاریخ کا ایماندارانہ اگر مطالعہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کسی ایک قوم اور امت کو اتنی بہترین تربیت نہیں ملی جیسی صحابہ. ان کی تربیت میں بدر کی کامیابی بھی تھی اور احد کی ناکامی بھی تھی.
ان کی تربیت میں غزوہ خندق کی کامیابی بھی تھی اور غزوہ حنین کی ناکامی بھی تھی. یہ طریقہ ہوتا ہے تربیت کا. اور چونکہ ان کو ایسی قیادت ملی ہوئی تھی جس سے زیادہ سمجھدار قیادت دنیا میں نہ کبھی کسی قوم کو ملی ہے نہ ملے گی، اور وہ قیادت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو اپنی قیادت پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان کی قیادت نے جب ان کو یہ سمجھایا احد کی ناکامی کے بعد کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس، ناکامی آتی تھی تو اللہ کے رسول سمجھاتے تھے کہ دیکھو غلطیوں کو تلاش کرو اور غلطیوں کو دہرانے سے باز رہو، آئندہ کامیاب ہو جاؤ گے. اس شکست سے مایوس مت ہو، سبق سیکھو. سبق سکھائے گئے ان کو. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. ایک کمزوری اپنی ایک کمزوری پکڑنے کا صحابہ کو موقع مل گیا اس ناکامی کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ بھائی یہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ رسول اللہ کی بات ہم نے تھوڑا سا غلط سمجھے ہم اور پہلے ہٹ گئے اس جگہ سے جہاں ہم کو اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر کھڑا کیا تھا کہ جب تک تم سے کہا نہ جائے ہٹنا مت. ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم پہلے سے ہٹ گئے. یہ غلطی کیوں ہوئی؟ یہ دوسری کمزوری، جس کمزوری کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی وہ یہ کہ بھائی اگر مال غنیمت لوگ لے رہے تھے، جنگ ختم ہو گئی ہم سمجھے، تو ہم بھی اتر گئے ڈر کے مارے کہ کہیں ہمارا حصہ ختم نہ ہو جائے. ہم کو اس وقت آخرت کو سامنے رکھ کر رسول اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا. ہم کو دنیا ملے نہ ملے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس کا سبق یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو پہچانو کہ کس کے اندر دنیا کی محبت ابھی ذرا اتنی باقی ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ناکامیوں سے سبق سیکھنے والے لوگ بہت فائدہ اٹھا لیتے. یہ ہم سب کی ذاتی زندگی کے متعلق بھی بات ہے. کوئی کاروباری کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا، کوئی طالب علم ہے تعلیمی کوشش میں کسی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، اور کوئی اس نے کہیں انٹرویو دیا اور آدمی سلیکٹ نہیں ہوا، اس کا تقرر نہیں ہوا. تو کوششوں کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوس نہ ہونے کے لیے ایک مثبت سوچ ضروری ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. یہ جو شکور ایک صفت ہے جو اللہ کی صفات میں سے بھی ہے، اور اللہ اپنے مقام کے اعتبار سے شکور ہوتے ہیں، اور بندوں کی صفات میں بھی شکور ہے. انہ لغفور شکور، یہ اللہ کی صفات ہیں غفور الشکور.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ہیں جو شکور ہوتے ہیں۔ شکور کے دو مطلب ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک شکور کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار، کثرت سے احسان ماننا، دل سے احسان کا اعتراف کرنا۔ اور دوسرا مطلب شکور کا ہوتا ہے ہر چیز میں مفید اور خیر کے پہلو کو تلاش کر لینے والا۔ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی پلاننگ سے ہوتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، جس رب دنیا میں کچھ بھی اگر ہوتا ہے اتفاقاً نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی ایسی مرضی جس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، اس سے بھی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہے کہ یہ ہو، اس کے سوا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ اور اگر اللہ کوئی چیز فیصلہ کرے کہ یہ ہونا چاہیے تو اس کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ کسی ملک میں کہیں پر بھی وہاں کے رہنے والے کچھ باشندوں کی کچھ تمنا ہو، ملک کے اجتماعی اور سیاسی حالات کے بارے میں وہاں کے رہنے والوں کی کچھ تمنا ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے حق میں وہ خیر نہیں ہے جس کی وہ تمنا کر، اور اللہ تعالیٰ وہ وہاں کے ان لوگوں کی وہ تمنا پوری نہ ہونے دے، تو اس سے مایوس ہونا چاہیے۔ یہ بالآخر ثابت ہو کے رہتا ہے کہ جو ہم چاہتے تھے اس میں خیر نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کیا اسی میں خیر۔ کچھ لوگ کو فوراً یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بہت دھوکے کھانے یا نقصان اٹھانے کے بعد سمجھ میں۔ اسی کہتے ہیں اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ جو فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ نہیں فرماتا۔ کوئی ایسے شخص کو اگر کامیابی مل جائے جو کامیابی کا مستحق نہ ہو، تو بتاؤ اس کامیابی کے ملنے سے اس کو فائدہ زیادہ ہوگا یا نقصان؟ کون تشریح کرے گا اس کی؟ آپ کریں۔ اگر کسی کو کامیابی کا حق نہ ہو، استحقاق نہ ہو، اور وہ کامیاب ہو جائے، بتاؤ اس کے حق میں یہ مفید ہے کہ مضر؟ کیسے؟ تفصیل سے بتاؤ کیوں نقصان دہ؟ اس کو کامیابی مل گئی، اس کا وقت بچ گیا، انرجی بچ گئی، آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے نقصان دہ، اس کا مطلب ہے آپ اس سے جلتے ہیں۔ وہ تو ہو گئی کامیاب، کامیاب تو ہو گیا، رغم انف الحاسدین۔ بھائی کون جواب دے؟
اس کو اپنے چلانے میں مل دیا جائے تو اپنی جان ڈالے تو لوگ جو حضرات فرما رہے ہیں سب درست ہے نا؟ جو کامیابی کا مستحق نہیں ہے اسے کامیابی مل جائے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیوں جلتے ہیں آپ اس سے؟ نہیں آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا، گھبرائیے نہیں۔ ایسے طالب علم نہ بنیے جس سے پوچھا گیا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 ہوتے ہیں۔ نہیں 5 ہوتے۔ پاس ہو کر فیل ہو گیا۔ سمجھے؟ میں بہت اچھا مدرس ہوں، سمجھے؟ پڑھانا فن ہوتا ہے، طلبہ کے اندر خود اعتمادی کا لانا یہ استاد کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ڈٹا رہے اپنے جواب پر۔ جی ہاں 4 ہوتا ہے، بالکل 4 ہوتا ہے، 2 اور 2 4 ہی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ ایسا کانفیڈنس چاہیے طالب علم کے اندر۔ بلا شبہ جو شخص کامیابی کا مستحق نہیں ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو آئندہ بہت خطرناک ناکامیاں اس کے قدم چھوئیں گی۔ یہ کامیابی اس کو مستقل طور پر نبھا نہیں پائے گا، بالکل نبھا نہیں پائے گا۔ وہ آج نہیں تو کل یہ کھل کر رہے گی یہ بات کہ یہ کامیابی کا مستحق نہیں تھا۔ اس کے برعکس اگر کوئی کامیابی کا مستحق نہیں ہے اور وہ ناکام ہو جائے، اس کی کوشش کامیاب نہ ہو، اس کی خواہش پوری نہ ہو، بتاؤ یہ اس کے حق میں خیر ہے کہ نہیں؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھداری ہو۔ یہ سمجھداری کس طرح آتی ہے؟ سب سے پہلے اس بات پر آتی ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ میرا برا نہیں چاہتے، چاہ سکتے، وہ میرے رب ہے، وہ برا نہیں چاہتے۔ تو اگر انہوں نے میری کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا یا میری خواہش کو پورا نہیں ہونے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہ خیر ہی چاہتے ہیں، تو اب مجھ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ابھی مجھ کو انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ اب یہ انسان کی ذاتی زندگی میں بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں، گھریلو زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، دینی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، ایک طالب علم کی تعلیمی سفر میں، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح قوموں کی زندگی میں بھی آتی ہیں۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کسی قوم کی خواہش پوری نہیں ہوتی، الٹا ہو جاتا ہے۔ ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ ہر انسان ہر وہ چیز جس کی وہ تمنا کرتا ہے وہ اس کو نہیں ملتی، بلکہ اکثر کیا ہوتا ہے، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، ہوا کشتی کے رخ کے الٹے ہی رخ پر چلتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ یہ جو الٹے رخ پر ہوا چلتی ہے نا، یہ جو عام طور پر شروع میں ناکامیاں ہوتی ہیں، یہی تو انسان کو اور قوم کو مضبوط کرتی ہیں۔
یاد رکھو اچھی طرح. بس شرط کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا تھا انسان کو تربیت کرنے والا اور قوم کی قیادت کرنے والا سمجھدار ہو، اور انسان ہر واقعے پر کیا تاثر مجھ کو لینا چاہیے، اس سلسلے میں وہ اپنے مربی کی طرف دیکھے، قوم اپنی قیادت کی طرف دیکھے. کیا کہا جا رہا ہے؟ حالات ہی تربیت کرنے کے لیے آتے ہیں، صرف بیانوں سے تربیت نہیں ہوتی. لیکن حالات کیا سبق لے کر آئے ہیں، اسے کوئی بیان کرنے والا چاہیے. ہر آدمی کا ذہن منتقل نہیں ہو پاتا. ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور دے دیا اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں. کیا ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں ان ملکوں میں عزت و سکون و وقار کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ ہیں؟ کیا ہمارا امن و انصاف کی قیام کی جد و جہد میں ہمارا اتنا حصہ ہے جتنا ہونا چاہیے؟ ہم کیوں تمنا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم جس چیز کے مستحق نہیں ہیں اور بالکل یہ بھول کر کے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، ہم بڑی سے بڑی کامیابیوں کی تمنا کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب کوئی ناکامی ملے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہت مہربانی کی اللہ نے کہ ابھی ہم کو ہماری تمنا پوری نہیں ہونے دی اور ہم کو موقع دے دیا کہ ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنی خرابیوں کو ایک ایک کر کے نکالیں. کسی قوم کو جب سامنا کرنا پڑتا ہے بڑے مشکل حالات کا تو اس قوم کی پوری طاقت لگنی پڑتی ہے اس چیلنج کے مقابلے کے لیے. کیا ہماری طاقت لگ رہی ہے؟ کیا ہمارا مال کا حصہ ان خطرات کے مقابلے کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ کوئی تناسب ہی نہیں، کوئی تناسب ہی نہیں ہے. لاکھوں مسلمانوں میں شاید ایک کا کوئی پیسہ لگتا ہوگا 10-20 روپے ان حالات کے مقابلے کے لیے. تو بغیر کچھ کیے ہم تمنا کرتے ہیں. ہماری آدھی آبادی جو ہے عورتوں کی 50% آبادی، عورتوں کی، بچیوں کی، بہوؤں کی، ہم نے اس پوری آبادی کو اس مقابلے کے میدان سے بالکل ہٹا دیا ہے. تمہارا کام روٹی پکانا، چاول پکانا، آلو پکانا، گوشت پکانا. آلو تو میں نے غلط کہہ دیا، مسلمان کا آلو کہتا ہے. آئی ایم سوری، معاف کیجیے، یہ تو میری عادت ہے، ذرا میں شاکاہاری ہوں اس لیے نکل آتے ہیں مجھ سے. آپ لوگوں کے سامنے یہ تذکرہ تو ناقابل مغفرت گناہ ہے. آپ کو بس چلے تو آپ چائے میں بھی گوشت ڈالیں، روح افزا میں بھی گوشت ڈالیں. ہم نے اپنی 50% آبادی کو کہیں کسی کے اندر احساس ہے کہ یہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. ان کا کام ہے ساس بہو کے جھگڑے، ان کا کام ہے نند بھاوت کے جھگڑے، ان کا کام ہے بس خالی گھریلو جھگڑے. بس آدھی آبادی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور جس قوم سے ہم کو ہمارا مقابلہ ہے اس قوم کے مرد، اس کی عورتیں، اس کے جوان، اس کی لڑکیاں، اس کی بہویں بڑی حد تک میدان میں اتر چکی ہے. ہمارا کوئی حصہ بنتا ہے؟ ہمارا اس قوم کے سرمایہ داروں کا پیسہ بہت بڑی تعداد میں قومی ترقی میں لگ رہا ہے. ہمارا اس کے اہل قلم کی صلاحیتیں، اس کے دانشوروں کی صلاحیتیں، اس کے نوجوانوں کے جذبات، اس نے کسانوں کے اندر روح پھونک دی، مزدوروں میں روح پھونک دی. کام کیا ہے بھائی 100 سال؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کام کوئی کرے، بد دعا ہم کریں تو سب فیل ہو جائیں، ہم کچھ نہ کریں اور ہم کامیاب. یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوگا، کبھی نہیں.
کبھی نہیں ہوگی. ہم 500 سال تک کرتے رہے, کبھی نہیں ہوگی. تو موقع مایوسی کا نہیں ہے. کسی شخص کی زندگی میں, کسی قوم کی زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہو جائیں, تجربات ہو جائیں جو اس کو اچھے نہیں لگتے, تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, سبق سیکھنا چاہیے. پچھلی غلطیوں کی کوتاہی آج ہی سے شروع ہو جانی چاہیے. ہر شخص کے اندر ایک جذبہ اور ولولہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس غلطی میں بھی شریک ہوں, تو مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ میرا کیا حصہ ہو سکتا ہے. حقیقت اپنی جگہ پر بالکل اٹل ہے, یقین محکم, عمل پیہم, محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. واہ ارے اقبال, مردوں کی شمشیریں, یعنی جو یقین محکم اپنے دل میں, سینے میں نہیں پیدا کر پایا, جو مسلسل جد و جہد نہیں کرتا, گرمی سردی صحت بیماری غربت کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر جو مسلسل جد و جہد نہیں کرتا, اور محبت فاتح عالم, اور جس کا دل دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات سے بھرا ہوتا ہے, کوئی انتقام نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی غصہ نہیں. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہے, مومنوں کی نہیں کہا. اقبال, جو لوگ زندگی کی جد و جہد میں ان ہتھیاروں سے لیس ہو کر مقابلہ نہیں کرتے, مومن تو دور کی بات ہے, اقبال تو ان کو مرد بھی تسلیم کرنے کو تیار ہے. نامرد ہیں وہ لوگ, اور یہ قرآن کی زبان ہے. قرآن نے بھی ان کو مرد تسلیم نہیں کیا. قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال, صرف وہ لوگ مرد ہیں جو صرف پیٹ اور شرمگاہ میں لگے رہتے ہیں, اور جو صرف اپنی کھانے کمانے میں لگے رہتے ہیں, اور تھوڑا تھوڑا بیان سن کے خالی ذہن کی تسکین کر لیتے ہیں. قرآن ان کو مرد نہیں مانتا, مرد ہی نہیں. یہ سبق ہے. وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرنے اور احساس کرنے کے بجائے دوسروں ہی کو الزام دینا, یہ تو سمجھداری نہیں. اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ بھائی ناکامیاں اگر آئیں زندگی میں, ہماری ذاتی زندگی میں آئیں تب, قومی زندگی میں آئیں تب, ایک منٹ کے لیے ہم کو اس سے مایوس نہیں ہونا. کامیابیاں آئیں تو اترانا نہیں, اور ناکامیاں آئیں تو مایوس نہیں ہونا. فوراً لگ جانا اس بات میں کہ واٹ went wrong, کیا ہوا, کیا غلطی ہوئی ہم سے. اور ایک غلطی ہو تو بتائی جائے, سینکڑوں چیزیں. اور انشاءاللہ جد و جہد اللہ کرے کہ پہلے سے زیادہ عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے. آج شام 6 بجے دنیا کی تاریخ ختم نہیں ہوگی, دنیا کا زندگی تو چل رہی. اور یہ نغمہ فصل گل و لالا, فصل گل و لالا کا نہیں پابند. واہ اقبال, یہ نغمہ
فصلیں گلو لالا کا نہیں پابند. یہ جو بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہماری ساری فکری سرمایہ کا جو سر چشمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ صرف جب خوشیاں خوشیاں ہوں، بہار ہی بہار ہو، تبھی ہم کہیں لا الہ الا اللہ. جب خزاں آ جائے، خزاں سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ یہ تو زبان شمالی کوریا کی ہے نا، اردو. حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے کی زبان تھی ہے، جن کی خبر ایودھیا میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. پتجھڑ سمجھتے ہو؟ جب شروع میں یہاں ریل آئی انڈیا میں تو لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ریلوے اسٹیشن کیسے کہتے، تو اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا تھا چھک چھک چبوترا. کیا کہتے تھے؟ چھک چھک چبوترا. اب مجھے وہی زبان سیکھنی پڑے گی اگر آپ لوگوں سے بات کرنی ہے تو. یہ اللہ تعالیٰ نے موسموں کو بدلتا کیوں بنایا؟ ایک ہی موسم کو نہیں بنایا. کچھ موسم ایسے بنایا کہ سب ہریالی چھا جاتی، ہر طرف ہریالی، پھول، پتیاں، سرسبزی و شادابی. اور ایک موسم ایسا بنایا کہ اچھے خاصے پتے جھڑ جھڑ کے گرنے لگتے. اس دنیا کے میں حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ دنیا ایسی ہے جہاں ہمیشہ باہر رہے گی. اس جگہ کا نام ہے جنت. اگر جلدی جانا چاہتے ہو تو انتظام کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس کچھ بہادر لوگ رہتے ہیں، یہاں تو پتجھڑ بھی آئے، گرمی بھی آئے، لو بھی چلے گی، بارش بھی ہوگی، مچھر بھی آئیں گے، کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے. یہ تو ہے ہی زندگی ہے. تو شکست بھی آئے گی، کامیابی ملے گی، ناکامی بھی ملے گی. اس میں اداس ہو جانا، مایوس ہو جانا، گھبرا جانا، یہ تو ناسمجھی ہے، بہت ناسمجھی. امید ہے کہ آج کے پورے پس منظر میں یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور اس کا فائدہ پہنچے گا، دور دور تک پھیلے گا. ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ. کیا کمیاں ہیں ہمارے اندر؟ اور سینکڑوں کمیاں ہیں. اور کمیوں پہ جائزہ لیتے لیتے مایوس نہ ہو جائیں. کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس اگر جاتے ہیں تو اپنی تکلیفوں کو نوٹ کرتے کرتے مایوس ہوتے ہیں. بعض وقت بعض لوگ ایسے محتاط ہوتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے تو 3 تکلیفیں بھول جائیں گے، تو نوٹ کر لیتے ہیں کہ وہ قبض بھی ہے، کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، بھوک بھی نہیں لگتی، نیند بھی نہیں آتی، اور بائیں کروٹ پر نیند نہیں آتی، اور خراٹے بہت زور سے آتے ہیں. وہ تو خیر بیوی بتاتی ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا. ہچکیاں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بخار آ جاتا ہے. تو آپ 6, 7, 8, 10 بیماریاں لکھتے لکھتے کیا قلم رکھ دیتے ہیں کہ یار اب اتنی بیماریوں کے بعد ڈاکٹر کے ہاں جاؤں یا قبرستان میں قبر جا کر بک کر لوں. میں تو اب ختم ہو گیا. اب اس کے بعد کیا؟ اتنی بیماریاں اور پھر ختم. اب تو ملک الموت کا انتظار اور کلمے کی تسبیح، یہ کوئی نہیں کرتا.
جو واقعی بالکل مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ایسی امید کے ساتھ علاج کراتا ہے کہ جیسے مرچی بٹاؤ. آس پاس کے رشتے دار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابا میاں آپ اپنا ترکہ ہم کو دے کر جانے والے ہیں. جانے کا غم کم اور ترکہ ملنے کی خوشی. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو برا چھوڑ. لیکن ابا میں نہیں مانتے کہ میں جا رہا ہوں. یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ اور امید دی ہوئی ہے لڑنے کے لیے, بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی انسان امید چھوڑ دے تو کیسی ترقی کرے گا, یا کوئی قوم امید چھوڑ دے کیسی ترقی کرے گا. نہ ہم کو اپنے اندرونی دشمن سے لڑائی میں مایوس ہونا ہے, نفس اور شیطان, نہ ہم کو باہر کے دشمنوں سے لڑائی میں مایوس ہونا. ہمیں اپنا کام بھرپور طریقے پر کرنا ہے. ہمیں پوچھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہر آدمی کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام بتایا جا سکتا ہے. سب کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکا جاتا. لیکن ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہماری کچھ اجتماعی اور قومی ذمہ داریاں ہیں اور ہم ان کو نہیں ادا کریں گے تو اسی طرح اللہ کے ہاں ہم سے پوچھا جائے گا جیسے نماز اور روزہ ادا نہ کرنے پر پوچھا جائے. صرف ایک بات کہہ کے بات ختم کر دوں. ایک عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی. والذین کفروا حفاظ, ذرا غور سے سنیں حافظ لوگ, میں آیت میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے ٹھیک کر دینا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض او فساد کبیر. صحیح ہے نا؟ ایسی عجیب و غریب بات ہے. اس آیت پر تو چونک جانا چاہیے, تڑپ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو صحابہ سنو, والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے لوگ ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے کے ساتھ مضبوط اتحاد بنا لیا ہے. وہ سب ایک دوسرے کے حامی و مددگار بن گئے. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر تم نہیں کرو گے کہ تم آپس میں مضبوط متحد بن جاؤ, سب کے سب ایک دوسرے کے حامی و مددگار بن جاؤ, اگر یہ نہیں کرو گے تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر, تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا. زمین میں, گاؤں میں نہیں. تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. کاش کے سمجھدار مجمع ہو تو پھر بہت کھل کر اس کی تشریح کی جائے. مٹھی پر مدینہ منورہ میں صحابہ ہیں جن کے سامنے اللہ تعالیٰ اتنی بات کہہ رہا ہے کہ تم مدینے کے باشندوں, ان کی تعداد چند ہزار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مدینہ منورہ میں زیادہ سے زیادہ 13-14 ہزار لوگ تھے کل, اور یہ وفات سے کافی پہلے آیت اتری ہے. اس وقت ہو سکتا ہے 12-13 ہی رہے ہوں, 10-12 ہی رہے ہوں. فرمایا اگر تم 10-12 ہزار آپس میں بالکل ایک جان دو قالب نہیں ہو جاؤ گے, ایک امت جس کے درمیان آپس میں شدید محبت ہو, کوئی اختلاف نہیں, کوئی انتشار نہیں, کوئی پھوٹ نہیں, سب بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار, اگر نہیں بنو گے تو یاد رکھنا پوری دنیا میں اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پھیلے گا.
پوری دنیا میں اللہ اکبر. آپ یہی ایک چیز بتاؤ, ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں, یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہم سے آگے دنیا میں کوئی قوم نہیں. بتاؤ کیا ہے صحیح بات؟ ایک مدرسے میں پڑھانے والے 4 لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کر پاتے, اور دوسرے مدرسے کا تو ذکر ہی کیا, دوسری جماعت کا, دوسرے مسلک کا, دوسرے علاقے کا, دوسرے صوبے کا. کیا ہے, کیسے مقابلہ کریں گے بھائی؟ شدید محبت ہمیں ایک دوسرے سے ہونی چاہیے. جو غیروں کی کوئی بات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کچھ سمجھایا ہو, شاید مجھے اس کے سوا اور کوئی آیت قرآن میں نہ مل پائے. یہ بہت عجیب انداز کلام ہے. پہلے کہا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, ادھر کا نقشہ کھینچا. کاش کہ میرے آج کل کے حالات پر چسپاں کیے بغیر آپ سمجھیں کہ آج کے حالات کے بارے میں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کس قدر حرف بحرف صادق آ رہی ہے آج کی صورتحال. سب مل کر, اور ہمارا حال کیا ہے؟ کہلائیے مت, ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ. ہم آپس میں ایک دوسرے کے کتنے دشمن ہیں, کتنے مخالف ہیں. ہمارے درمیان کس مسئلے پر بحثیں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, لاٹھیاں چل رہی ہیں. اس مسئلے پر کیا بیان کے بعد مسافہ مجھ سے ہوگا کہ فلاں سے ہوگا؟ یہ ہے ہمارا موضوع آپس کی لڑائی کا. اللہ اکبر. اس کیفیت کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے آئے اور اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ ہماری فتح ہوگی. دیکھ مسجد میں شکستے رشتے تسبیح ہے شیخ, دیکھ مسجد میں شکستے رشتے تسبیح ہے شیخ. یعنی مسلمان کی تسبیح کے دانے کس طرح بکھر گئے ہیں, دیکھو اس کو. اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. ہمارا کیا حال ہے, ادھر کیا حال ہے. تو یہ باتیں مایوس ہونے کے لیے تھوڑی کہی جاتی ہیں, یہ تو اس لیے ہے کہ بھئی بہت بہت شکریہ کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں. ہم تو آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ہم کو اپنی لمبی سی داڑھی دکھتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ تابعین تو ہو ہی گئے. پھر ہم کو ذرا پیچھے ہٹتے تھے, بڑا آئینہ ہوتا تھا تو لمبا کرتا دکھتا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ امام زین العابدین کے خلیفہ ہیں. پھر ہم کو اپنی بڑی سی پگڑی دکھتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کے جانشین ہیں. اور ہیں ہم انتہائی بدماش, ابن بدماش, ابن بدماش. کیا ہے, کس چیز کو ہم نے دینداری سمجھا ہوا ہے؟ ایک چھوٹا سا ایک شہر کے ہو, شہر کا بھی ایک حصہ کا ہو, ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے غزہ فلسطین میں, جہاں رہنے والے مسلمانوں کی اکثریت پوری امت کی طرف سے کفارہ ادا کر رہی, اور انہوں نے, ان کی عورتوں نے, ان کے بوڑھوں اور بوڑھیوں نے, ان کے بچوں اور بچیوں نے, ان کی نئی نویلی دلہنوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور ہم اس دنیا میں صرف چونچلے کرنے اور عیش کرنے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے سمجھا ہے, باقی مجھے تو نہیں معلوم دنیا میں کہیں اور اکا دکا کوئی فرد ہوتا ہوگا,
سینکڑوں میل کے مسافت میں ایک آدھ کوئی بندہ، لیکن وہ ایک جگہ ہے جہاں تک میری معلومات ہے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھا، اسلام کو بھی سمجھا. چھوٹے چھوٹے بچے وہ بہادری کے کارنامے انجام دے رہے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، سن کر حیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں دعاؤں میں اللہ ہم کو یہ ماننے کی توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی کچھ مردانگی پیدا ہو، کچھ ہمت، کچھ بہادری، کچھ بلند جذبات، کچھ شوق، کچھ ارمان. اور یہ راستے کے چھوٹے موٹے جو ایسے تجربات ہوتے ہیں یہ تو ہم کو اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے اللہ میاں دیتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر ایسی بگڑی ہوئی قوم کی تمنائیں پوری ہو جائیں اور ان کو بظاہر کوئی کامیابی مل جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ نقصان ہی نقصان ہوگا. تو شاید اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے کہ ہمیں نقصان نہیں پہنچنے دینے کا اس نے فیصلہ فرمایا، اور ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ تم اپنی غلطیوں کو درست کرو، اپنی کمیوں کو دور کرو، جو کوتاہیاں ہو رہی تم سے وہ ختم کرو، اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے ادا کرو، پھر نیا مستقبل تمہارے انتظار میں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں خیر اور برکت ڈالے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رضينا بما قسم الله لنا، رضينا بما قسم الله لنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اے رب کریم، اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کے سدھارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بارے میں جھوٹے اطمینان اور خوش فہمیوں سے ہم کو عافیت کے ساتھ نکال لیجئے، اور اللہ پورے امید اور حوصلے کے ساتھ اللہ اب ہم کو نئے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بڑے ہم سے جو چاہتے ہیں اللہ ہم ان کو سمجھ بھی نہیں پا رہے، ہمیں بار بار ان کو سمجھنے کی کوشش کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سے ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، ہم سب کو اور ہمارے پورے گھرانے کو اے اللہ توفیق عطا فرما. اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہیں دی تھی، ساتھ دیا تھا ہاجرہ نے، ساتھ دیا تھا حضرت سارہ نے، ساتھ دیا تھا ان کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق نے. اللہ اکیلے نہیں ہوا کرتا، اکیلے حضرت محمد رسول اللہ نے بھی نہیں کیا تھا، ساتھ دیا تھا ان کی پاک بیویوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ان کے نواسوں نے. اللہ ہم سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی گھر کی مستورات کو بالکل بے تعلق بنا دیا ہے. پوری دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو تم سے کوئی مطلب نہیں، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں جس قدر عزتیں لوٹی جائیں، جتنی داڑیاں جلائی جائیں، جتنے بوڑھوں کو مارا جائے، جو قتل عام ہو، کچھ بھی ہو، تمہارا کوئی مطلب نہیں. تم میک اپ کرو، تم کپڑے پہنو، تم زیور پہنو اور تم غیبتیں کرو، تم بس تمہارا یہ کام. اللہ ہمارے جرموں کی فہرست بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے. اللہ ہمارے پورے خاندانوں کو قبول فرما، ہمارے خاندانوں کو قبول فرما، ہمارے خاندانوں کو قبول فرما، ہمارے خاندانوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے پورے کنبے کو قبول فرما. اللہ بچوں کو قبول فرما، بچیوں کو قبول فرما. اللہ بچوں اور بچیوں کی نسلوں کو قبول فرما.
اللہ ایک بھی بندہ بچہ بچی قیامت تک آنے والی ہماری نسل میں بے وفا نہ پیدا ہو، بے وفا نہ پیدا ہو، اللہ فرار کرنے والا نہ پیدا ہو۔ اللہ چاہے وہ دور تھا کہ اللہ کے رسول مسجد میں مشورے میں بیٹھے ہیں کہ بھئی فلاں مشکل وقت ہے، اب مقابلے کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ہے، اتنے میں دروازے پر ایک برقع پوش عورت کھڑی نظر آتی ہے، چولی میں لپٹی ہوئی۔ حضرت بلال سے حضور کہتے ہیں بلال ذرا جا کر دیکھو کیا کہنے آئی ہے یہ۔ حضرت بلال جا کر پوچھتے ہیں بہن اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، کیا بات کہنا ہے تم کو؟ اس نے کہا کہ میں بچہ لائی ہوں، میرے گھر میں اور کوئی مرد تو ہے نہیں، وہ سارے مرد تو شہید ہو چکے، یہ بچہ لائی ہوں، اس کو اللہ کے رسول تک پہنچا دیجئے۔ حضرت بلال کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلتی ہے اور وہ حضور کے پاس آتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں بلال کیا بات ہے؟ بلال بول ہی نہیں پاتے۔ حضور کہتے ہیں بلال کیا بات ہے جلدی بتاؤ۔ تب بلال مشکل سے اپنی آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی امت کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ بلال بات کیا ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے یہ تو بتاؤ۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ لے کر آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ گھر کے اور مرد تو شہید ہو چکے، ایک یہی بچہ ہے۔ حضور کی آواز میرے کان میں پڑی کہ ہر گھر سے ایک آدمی چاہیے، اب میرے گھر میں ایک یہی ہے، بس اس کو میں لے کر آئی ہوں۔ حضور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، کیا آپ ایسی امت کو ضائع کر دیں گے جس میں عورتوں کے جذبات یہ ہوں؟ کیا ہو گیا؟ ہم کل کو ان صحابہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے گھروں میں 50 سال تک میاں بیوی بیٹھ کر امت کی پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، مرغی کے انڈوں کا تذکرہ کرتے ہیں، صابن مہنگا ہو گیا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ ہم نہیں تذکرہ کرتے اس بات کا۔ ہم نے کیا کر لیا اپنی عورتوں اور بچیوں کو؟ ہم نے کیا بنا دیا اپنی اولادوں کو؟ ہم کہاں چلے گئے؟ اللہ ہم کون سے اسلام پر ہیں؟ اے رب کریم اللہ ہم کو سچی توبہ نصیب فرما، اللہ ہم کو پوری توبہ نصیب فرما، تمام گناہوں کا احساس عطا فرما، اور اپنے پورے خاندانوں کے ذریعے سے اللہ کسی نہ کسی پہلو سے اللہ ہمیں اپنے بندوں اور بندیوں کی، اللہ انسانی برادری کی، اپنے پیارے دین کی مخلصانہ مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما، ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما، ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جس عورت نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا تھا، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا کہ جہنمی ہے وہ عورت، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ عجوزا فی الغابرین۔ اے رب کریم ہم کو اشاروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اسلام میں فرائض کس کو کہتے ہیں، فرائض کیا ہیں، ان کا صحیح علم و ادراک نصیب فرما، عمل کی ہمت نصیب فرما، نیتوں میں اخلاص نصیب فرما۔ اے رب کریم استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ پوری امت کو، تمام مظلوموں اور کمزوروں کو مایوسی سے بچا لیجئے، اللہ مایوسی سے بچا لیجئے، دانش مندی عطا فرما، حوصلہ مندی عطا فرما۔ اللہ بغیر ایک دن بھی دیر کیے ہوئے صحیح سمت میں سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم